اہل الحدیث جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ سنت کے اوپر چلنے اور چلانے کے لیے بھی لوگوں سے جھگڑ سکتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ گستاخ رسول ہیں تو کتنی عجیب بات ہے۔ معزز سامعین کرام، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم اہل الحدیث کو گستاخ رسول سمجھتے ہو، گستاخ رسول بتاتے ہو، تو ان کے کئی جواب ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ اہل الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تو بتاتے ہیں کہ اہل الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی طرح ایک انسان سمجھتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو گھٹانے والی بات ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتا ہے، کیا قل، کہ اے نبی آپ کہہ دو، کیا انما انا بشر، کہ میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ کیسا انسان؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے، مثلکم، تمہاری ہی مثل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں، تمہاری ہی طرح، تمہارے ہی مثل، لیکن فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، نبوت و رسالت کا تاج مجھے ملا ہے، میرے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یہ رتبہ ہے میرا۔ اس میں صاف طور پر کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ اب جب بشر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں تو ایسی صورت میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، اپنے ہی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین، اور یہ قرآن مجید اور اس طریقے کے دیگر قرآنی آیات اور دلائل کی روشنی میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایک بشر تھے، ان کو بھی وہی تقاضے تھے جو ہم عام انسانوں کو تقاضے ہوتے ہیں۔ ہمیں عام انسانوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھایا پیا کرتے تھے۔ عام انسانوں کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تھی۔ عام انسانوں کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سویا بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہی کی طرح تھے، مگر فضیلت اور رتبے کی جہاں تک بات کی جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے کہ پوری دنیا کے تمام انسانیت سے سب سے اونچی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن تھے تو وہ بشر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری تعریف اور میری شان اور میری عظمت میں بڑھا چڑھا کر کے غلو نہ کرنا، لا تطرون، یہ کام نہیں کرنا، کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طریقے سے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نصارہ نے کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیا، ثالث الثلاثہ کا عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، ابن اللہ کہتے تھے، اللہ کے بیٹے۔ تو جو مقام ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ رب العالمین کے نبی اور برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، وہ رسول اور نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے۔ اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب ہم یہ بات کہتے ہیں، جو کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے اور یہ نہج قرآن مجید نے دیا ہے، تو پھر عیسائی لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کی طرح نہیں مانتے، ہم اس طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے قرآن، سنت اور صحابہ کے فہم نے دیا ہے ہمیں، ٹھیک اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حوالے سے بتایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طریقے سے سمجھا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری تعریف بڑھا چڑھا کر نہ بیان کرو جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نصارہ نے کیا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اس لیے کہ میں ایک بندہ ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کہو. معزز سامعین، یہاں بندے سے کیا مراد ہے؟ بندے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ایک انسان پر ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں ایک بندہ ہوں، میں ایک انسان ہوں، لہذا تم مجھے بندہ اور رسول کہو. اور یہ وہ بات ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جب شہادہ لیتے ہیں یا یہ کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اسی بات کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. معزز سامعین کرام، اور یہی وہ بات ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. مثلا شہادہ لیتے ہوئے بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہتے ہیں، یا دیگر جو ہے اللہ کے ولیوں کو یا شخصیت پرستی میں آ کر کے ان کو جو ہے رسول کے درجے کو بٹھا دیتے ہیں. مگر التحیات جب ہر مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہاں بھی یہی بات کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہاں اعتراض کرے نا آدمی، کون آدمی ہے جو یہاں عبد کا لفظ یہاں سے ہٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. تو جب یہ عربی میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے بھی تھے اور رسول بھی تھے، تو پھر اردو میں اور اپنی لینگویج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے میں کون سی شرم آ جاتی ہے اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹ جاتی ہے. معزز سامعین، لہذا اسی لیے ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انسان، مگر دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین اور سب سے عظیم الشان انسان تھے جس کی جو ہے شان ہم بیان نہیں کر سکتے اپنی زبان سے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور رتبے کو بیان کیا گیا ہے.